بات میں یہاں سے شروع کروں گی کہ جب ہمارے ایکٹرز جو ہیں وہ وہاں جا کے کام کرتے ہیں اور بڑے پروجیکٹس لیتے ہیں، اس طرح سے ان کو بالکل پش ٹو دا وال کیا جاتا ہے مسلم ایکٹرز کو۔ عامر خان کا اصل چہرہ ہے وہ کیا ایکسپوز ہو رہا ہے، کیا وہ اصل چہرہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے بچوں کے نام آپ نے یہ کیوں رکھے ہیں۔ ہوا جب انہیں کہنا پڑا کہ آزاد تو مسلمانوں والا نام ہی نہیں ہے، عبدالکلام آزاد ہیں اور فلانا آزاد ہے، تو یہ تو مسلمان نام۔ آپ یہ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ کیوں کرنا پڑا؟ آپ کو تو پروو کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ تو وہاں رہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ عامر خان بچپن کے ہیرو ہیں اور ہمیشہ سے ان کی مووی آنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سکسیس ہے اور ایک بہت یونیک کوئی ٹاپک ہوگا، اور آج تک وہ تقریباً اس کو پروو کرتے ہی آئے ہیں۔ لیکن ابھی ریسنٹلی ان کا ایک انٹرویو آپ کی عدالت میں گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اور انفارچونیٹلی میں آپ کو اینڈ پہ بتاتی ہوں کہ وہ کیا کیا اس کے سوالات ہیں اور کیا کیا ان کے ساتھ کیا گیا۔ جو عامر خان کا اصل چہرہ ہے وہ کیا ایکسپوز ہو رہا ہے، کیا وہ اصل چہرہ ہے یا وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایسے کیا عوامل ہیں جن کے لیے ان کو سامنے فرنٹ پہ آ کے یہ سب کچھ کہنا پڑا، جو کہ کنٹروورشل ہو سکتا ہے، جو کہ ان کی انٹرنیشنل جو اتنی فالوئنگ ہے اس کو متاثر کر سکتا ہے۔ بات میں یہاں سے شروع کروں گی کہ جب ہمارے ایکٹرز جو ہیں وہ وہاں جا کے کام کرتے ہیں اور بڑے پروجیکٹس لیتے ہیں، تو وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ آرٹ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی اور ایسا ہے اور ویسا ہے۔ اور یہاں میں بات ریفرنس دینا چاہوں گی فواد خان کا، جنہوں نے ہمیشہ اس طرح کا کوئی کام کر کے تو وہ بالکل چپ سادھ لیتے ہیں، اور ابھی جو سارے ایونٹس ہوئے انڈیا پاکستان کے، اس کے درمیان جن لوگوں نے خاموشی سادھے رکھی کہ نہیں جی آرٹ کی سرحدیں نہیں ہوتی، تو اب وہ یہ سب لوگ بتائیں کہ جو آپ کی عدالت میں عامر خان کو پیش کر کے کیا جا رہا تھا، اگر آرٹسٹ کی سرحدیں نہیں ہوتی تو اس طرح سے ان کو جواب دہ کیوں کیا جا رہا تھا؟ اٹ واز لائک کہ ایک جو ہے نا، آپ کو کرمنل عدالت میں سامنے بٹھا کے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ تمہارے بچے ان کے نام کیا ہیں اور ایسا سب کچھ۔ تو اس جگہ پہ جب علی ظفر اور میں مینشن کرنا چاہوں گی اسپیشلی فواد خان، استاد راحت علی خان اور باقی عدنان سمیع خان، تو بیچارے ساری عمر ہی اپولوجیٹک کی زندگی میں وہ رہے، یا ہمارا خیال ہے کہ ہیں، آل دو کہ جب پاکستان آنے کی بات ہوتی ہے تو وہ وکٹم کارڈ کھیلنے لگے۔ لیکن کمنگ بیک ٹو دا تھنگ کہ آرٹ کی باؤنڈریز نہیں ہوتی، میں نے پہلے بھی ایک جگہ پہ کہا تھا کہ آرٹ کی باؤنڈریز نہیں ہوتی، آرٹسٹ کی ہوتی ہیں۔ دیٹس وائی آپ کو ایک پاسپورٹ لے کر ہی جانا کسی اور جگہ پہ پڑتا ہے، آپ امن کی آشا کے اوپر بیٹھ کر نہیں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں سے بھی جو آتا ہے وہ بھی ایک پاسپورٹ اور ایک طریقے کے ذریعے آتا ہے، اور یہاں سے جانے والوں کو بھی یہ سارے پروٹوکولز فالو کرنے پڑتے ہیں۔ تو جب اس طرح سے ان کو بالکل پش ٹو دا وال کیا جاتا ہے مسلم ایکٹرز کو، تو دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے، ترس آتا ہے۔ اور عامر خان کی میں جس انٹرویو کی بات کر رہی ہوں اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں جنہوں نے مجھے بہت انکمفرٹیبل کیا۔ ان ڈیٹیلز میں سے آپ دیکھیں کہ عامر خان کو بٹھا کے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے بچوں کے نام آپ نے یہ کیوں رکھے ہیں۔ اب مائی ڈیئر عامر خان، قسم سے آپ کو یہ پروو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نا اس سے تھوڑے سے بڑے تھے، آپ بڑے اچھے اچھے پروگرامز ایسے کرتے تھے جو آؤٹ آف دا باکس سوچنے پہ مجبور کرتے تھے۔ آپ نے جواب دیا کہ وہ تو میں نے نام نہیں رکھے، وہ تو میری بیوی نے رکھے تھے۔ پھر آپ پروو کر رہے ہیں کہ دیکھیں نا، اپنی لائلٹی پروو کر رہے ہیں کہ دیکھیں نا میری تو دونوں بیویاں ہندو ہیں۔ I mean, what are you trying to prove? اینڈ دین پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بہن کی شادی جو ہے وہ ہندو سے ہوئی، میرے خاندان میں یہ ہیں۔ تو آپ نے اپنا جو سارا فیملی ٹری نکال کے دکھانے کی کوشش کی، یا آپ کو کرنا پڑا۔ آپ یہ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ کیوں کرنا پڑا؟ آپ کو تو پروو کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ تو وہاں رہتے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، آپ نے اپنی ملک کو بہت سرو کیا ہے، اس کی مین سٹریم فلم انڈسٹری کے آپ بہت بڑے نام ہیں۔ تو جب عامر خان جیسا بندہ عدالت میں کھڑا ہو کے ان چیزوں کا جواب دے سکتا ہے، دینا پڑ رہا ہے،
तो आप सोचें कि फिर ये थ्योरी सही ही साबित हुई कि पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ रह जाने वाले मुसलमानों को हमेशा अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ेगी। और मुझे बड़ा क्रिंज फ़ील हुआ जब उन्हें कहना पड़ा कि आज़ाद तो मुसलमानों वाला नाम ही नहीं है, अब्दुल कलाम आज़ाद हैं और फलाना आज़ाद है, तो ये तो मुसलमान नाम नहीं है। आप ना ये कहते तो बहुत अच्छा था। फिर मज़ीद ये कि ये सारी स्टोरी बिल्ड करके इंडियन मीडिया को ये दिखाना था कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऑन पहलगाम आपसे कहलवाया गया या आपको फ्रंट पे लाकर ये दिखाया गया कि आप कह रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि आप भी कह सकते थे कि आर्ट की कोई सरहदें नहीं होती। हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट की तरह जो चुप साध के बैठे रहे और अगेन एंड अगेन शोर मचता रहा। नॉट दैट कि हम इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं, हम रेसिज्म के ख़िलाफ़ हैं, हम इन सब चीज़ों की बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और कदर करते हैं इंसानियत की। लेकिन हमारे एक्टर्स ने शेवा पकड़ रखा है कि जब भी बात होगी वो कहेंगे कि उनको बस कोई ना कुछ कहे, उनकी बाउंड्रीज ना हो। लेकिन उन सब के लिए ये एक सबक है कि आमिर खान को सामने बिठाकर पूछा जा रहा है कि आप बताएं पहलगाम, एंड देन उसके ज़रिए पाकिस्तान को अटैक करें। अच्छा नहीं लगा मुझे ये देखना, नॉट बिकॉज कि वो एक इंडियन है या कौन है या क्या कह रहे हैं। आमिर खान एक हीरो था, एक हमेशा फतह रखने वाला, एक दंगल बनाने वाला, डिफरेंट आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाला। तो मुझे उनकी दुर्गत बनते देख के बड़ा बुरा लगा। तो मुझे लगा कि मुझे इस पे तबसरा करना चाहिए। आप बताइए कि ये देख के आपको कैसा लगा? आमिर खान के ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे कि उनको अपनी लॉयल्टी इंडियन होने की उसका सबूत देने की ज़रूरत थी, या ये वही रिpercussion है जिससे हम लोग डरते हैं और वतन और धरती माँ जो है उसके साथ अटैच होने का जो इंडियन क्लेम करते हैं, वो उसका सारा का सारा रंग उतर गया है। तो ये था मेरा आज का रिव्यू तबसरा। आपको कैसा लगा, इस बारे में आपका क्या ख्याल है, उस पे कमेंट ज़रूर दीजिएगा। एंड फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।